سر وہ کون سے طریقے ہیں جس میں ہم اپنی زندگی میں ہمارے جو بھی ایموشنس ہیں، فیئر کے، اگریشن کے، ہم ان کو تعمیری طریقے سے جو ہماری بہتری ہے جس میں ایسے استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے جیسے ہم نے کافی چیزیں اس میں کور کی ہیں، تو میں ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک لسٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ناظرین کے لیے ایزی ہو جائے کہ انہیں پتہ ہو کہ یہ یا اسٹیپس ہیں، تو ان اسٹیپس کو ہم اگر وہ فوکس کریں جیسے نمبر وائز، تو ہم اپنے ایموشنس کو کنسٹرکٹیولی یوز کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ سیلف ڈیفیٹنگ یا میل اڈیپٹیو نہ ہو. افیکٹولی کیسے، مؤثر طور پہ بہترین طریقے سے کیسے ہم اپنے ایموشنس کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایموشنل ریگولیشن کا سمجھ لیں ایک فارمولہ ہے. تو یہ فارمولہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے، میں نے جیسے کہا ہے کہ آپ نے نوٹس کرنا ہے اپنی فیلنگس کو، اپنی ایموشنس کو، اپنی فزیکل سینسیشنس کو، تھاٹس کو اور بیہیویئرس کو. جیسے وہ 4 کمپوننٹس ہم نے ڈسکس کیے تھے، سب سے پہلا کام ہی وہی کرنا ہے کہ آپ اپنی ایموشنل ووکیبلری یا ایموشنس کو سمجھنا ہے کہ میرے اندر چل کیا رہا ہے. تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ ایموشن وائز کیا چل رہا ہے، سوچوں میں کیا چل رہا ہے، اسی طریقے سے باڈی میں کیا چل رہا ہے، باڈی کیا کر رہی ہے، اس میں کیا سینسیشنز ڈیولپ ہو رہی ہیں، کیسے احساسات پیدا ہو رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ رویے کیا پیدا ہو رہے ہیں، بیہیویئرز کیا ہیں. دوسرا طریقہ ایکسیپٹ کرنا ہے. ایکسیپٹنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان فیلنگس کو، ان ایموشنس کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ یہ آپ کا ایک اپنا نیچرل ایموشن ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی ایلین چیز نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی فیلنگ یا ایسا احساس نہیں ہے جو باہر سے ہے، جو بہت ہی نیگیٹو ہے، جس کے بارے میں آپ کا بڑا ہی نیگیٹو امپریشن ہے کہ یہ تو فیل ہی نہیں کرنا. جیسے میں نے کہا نا، اوائڈنس، ڈیفیوژن، ڈائیورٹ کرنا، یہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے. ہر ایک ایموشن آپ کی باڈی کا حصہ ہے، اور جب بھی کوئی سچویشن پیدا ہوگی، ایموشنز پیدا ہوں گے. فار ایگزامپل انگزائٹی پیدا ہوگی. انگزائٹی جیسے یو اسٹریس ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ بہت اچھی ہے، گڈ اسٹریس ہے، اور وہ آپ کے بیہیویئر کو پروپیل کرتی ہے، موٹیویٹ کرتی ہے آپ کو کام کرنے. فار ایگزامپل آج یہ جو ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، تو اس کی پریپریشن، اس کے لیے ریڈی ہونا، ٹائم پہ آنا، پھر یہ ریکارڈنگ کرنا، پیچھے کوئی نہ کوئی موٹیویشن ہے نا. تو اسٹریس جو ہے پازیٹیو لیول پہ، انگزائٹی ایک جو آپٹیمم لیول کی انگزائٹی ہے، یہ ضروری ہے. اگر آپ فیئر لیس ہو جائیں، فار ایگزامپل سوچیں ذرا، کوئی خوف ہی نہ ہو، ہماری زندگی سے ختم ہو جائے، یا ایموشنز غائب ہو جائیں، تو ہم تو کچھ فیل ہی نہیں کریں گے. ہم ایمپیتھی کیسے ڈیولپ کریں گے، لوگوں کا احساس کیسے ہوگا، کائنڈنس کیسے ڈیولپ ہوگی، اور ہمارے اندر جو اخلاق ہیں، بہترین اخلاق، وہ کیسے پیدا ہوں گے. ہم کیوں کسی کی بھلائی چاہیں گے. ہم اپنے اندر سے ریاکاری، غرور، اسی طرح سے لالچ ہے، اور منافقت ہے، یا غیبت ہے، یا یہ جو بری جو ہمارے اندر ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کو کیسے چینج کریں گے، انہیں کیسے آئیڈینٹیفائی اور ایکسیپٹ کریں گے. سو ایموشنز ریکوائرڈ ہیں، تو ایکسیپٹ کریں انہیں، ان کو پازیٹیولی لیں. اینگر کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ بنائیں. جب تک اینگر آپ کے اندر ہے، جب تک کوئی بھی فیئر آپ کے اندر ہے، وہ بیسیکلی لوگوں کو امپیکٹ نہیں کر رہا. تو کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں میں کہ ان کے مطلب کہ ابھی سوچ میں اگر کوئی ہے کہ میں غصے میں ہوں، میرا غصہ میرے تک ہے، تو یہ غصہ بھی مجھے بادر کرنا شروع کر دیتا ہے کہ کہیں یہ اس سے لوگوں کو نقصان ہو. تو آپ کی سوچ میں جو بھی چیز ہے، یا سوچ کے لیول پہ اگر آپ کچھ سوچ رہے ہیں اور وہ آپ کے لیے پینفل ہے، تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تھرڈلی، جیسے ہم نے جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم نے سیفٹی انشور کرنی ہے. اچھا، سیفٹی انشور کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم نے ایسا کوئی بھی بیہیویئر جو میل اڈیپٹیو ہے، فار ایگزامپل اوائڈنس ہے، فار ایگزامپل جو ہے وہ ایگریشن ہے، وربل ایگریشن ہے، خوف ہے، خوف کی وجہ سے آپ اوائڈ کر رہے ہیں، یا آپ دوسروں کو بلیم کرنا چاہ رہے ہیں، یا خود کو بلیم کرنا چاہ رہے ہیں، یہ وہ سارے سیلف ڈیفیٹنگ بیہیویئرز ہیں. تو آپ نے سیفٹی انشور کرنی ہے، آپ نے سیف کرنا ہے اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی. تو ایسا کوئی بھی میل اڈیپٹیو اسٹریٹجی ہے اس کو یوٹیلائز نہیں کرنا. جیسے کہ رونا، الگ ہو جانا، بات ہی نہیں کرنی، ناراض ہو جانا، اور پھر ڈس انگیج کر دینا سچویشنز کو، اور ٹرائی آؤٹ ہی نہ کرنا. اور وہی ایک رسپانس پرسسٹنٹ ہے کہ پرسسٹنس آپ کے اندر ہے کہ جی ایک ہی چیز ہے میرے پاس تو غصہ ہی ہے، میں جب بھی بات کرتا ہوں غصے سے ہی کرتا ہوں، مجھے غصے پہ کوئی اختیار نہیں ہے. تو یہ وہ ساری سیلف ڈیفیٹنگ ویز ہیں. ان کو
اپنی زندگی میں ختم کرنا ہے اور پازیٹیو بیہیویئر کو یوٹیلائز کرنا ہے، سیفٹی انشور کرنی ہے. پہلے سے جیسے ریہرس کر سکتے ہیں، سچویشنز کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو کام ڈاؤن کر سکتے ہیں، ریلیکس کر سکتے ہیں، ڈیپ بریتھ کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہے، سیٹل ڈاؤن کرنا ہے اور فیس کرنا ہے، اس کو امبریس کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اسے کہتے ہیں کہ میک اٹ سیف. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں یہ بھی کنسیڈر کرنا چاہیے، فار ایگزامپل جو سچویشن جو ہمیں ٹریگر کر رہی ہے، ری ایکشنز میں ہمیں لے کے جا رہی ہے، ری ایکٹیویٹی ہمارے اندر بڑھا رہی ہے، اور ان سچویشنز کو، ان فیکٹرز کو جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں، جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، جو اس سچویشن تک لے کے آئیں، انہیں بھی ضرور انالائز کریں. جس میں نے جیسے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے، لوگوں کا پرسپیکٹیو کیا ہے، ادر پرسپیکٹیو کیا ہے، وہ کیوں ایسا سوچ رہے ہیں، ایسا کیوں بیہیو ہوا. تو سچویشن کو پوری طرح سے انالائز بھی کرنا ہے. تو اس میں کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز بھی آئیڈینٹیفائی کرنے کہ ایسا کیا ہوا، میں نے کیا کہا تھا، کیا ہوا تھا. تو یہ والے کوسچنز بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا کیا کنٹریبیوشن تھا، دوسروں کا کیا کنٹریبیوشن تھا. ٹھیک ہے؟ زیادہ تر دیکھا جائے تو زیادہ تر سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ ہو کے ایک سچویشن پیدا ہوئی ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ سچویشن ون سائیڈڈ ہی ہے اور آپ کا جو ہے نا ایک اینجلک رول تھا یا دوسرا کوئی ہے اس کا ایک ایول یا ڈیول رول ہے. تو ایسا نہیں ہے، ہم سارے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے جیسے جب ہم نے وہ فیکٹرز آئیڈینٹیفائی کر لینے تو ہم نے ریسنٹ سچویشنز کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، ایکسپلور کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ریسنٹلی ہم کن لوگوں کے ساتھ کن انفیکشنز میں انگیج ہوئے ہیں جس کی وجہ سے میں ڈسٹریس میں ہوں، پریشانی میں ہوں یا تکلیف میں ہوں. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پری آکوپیشن ہو سکتی ہے، پہلے سے کوئی پرانا ایک انفیکشن چل رہا ہوتا ہے، ایک پریویس سچویشن ہوئی ہوتی ہے کہ آپ کا ایک انفیکشن اچھا نہیں تھا اور وہ انفیکشن لیڈ کر جاتا ہے آپ کی نئی سچویشن میں فردر اسکلیشن کی طرف اور آپ کی ایموشن سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتے. تو آپ نے وہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا آپ کی جو ایموشنل اسٹیٹ ہے وہ کس لیول پہ ہے. تو ریسنٹلی اس میں کچھ نئی آگمنٹیشن تو نہیں ہوئی، نئی چیزیں تو فل ان نہیں ہوئی ہیں جو کہ اسٹریس یا سائیکولوجیکل پین یا ایموشنل ڈسٹربنس کا سبب بنی ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے ایسی تمام ٹیمپٹیشنز، ایسی تمام سچویشنز یا ٹینڈنسیز جو آپ فیل کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم ایک کوور ٹاک کر رہے ہوتے ہیں ایموشنل اسٹیٹ آف مائنڈ میں تو ہم بہت زیادہ سیلف ورتھ لیسنس کا شکار ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ یا تو آل ٹوگیدر سارا بلیم دوسروں پہ ڈال دو اور خود بری الذمہ ہو کے کرس کرنا شروع کر دو، ایک چیز ہے. یا پھر وکٹم بن جاؤ اور وکٹم سٹوری سناؤ اور ورتھ لیس ہو جاؤ، بلیم کرو خود کو اور کہو کہ میں کتنی زیادہ ماحول کی یا معاشرے کی ستائی ہوئی ہوں، میرے اوپر کتنے ظلم ہوئے ہیں. تو یہ وکٹم سٹوریز، ویلن سٹوریز، ان کو بھی ضرور چیک کرنا ہے کہ آپ ایسے ٹیمپٹیشنز یا ایسی ٹینڈنسیز تو نہیں ڈیولپ کر رہے ہو جس میں آپ سیلف بلیم کر رہے ہو. تو ان کو بھی دیکھنا ہے اور انہیں اگنور کرنا ہے، انہیں بھی ڈیل کرنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیا سٹوری بناتے ہو، ایگزیکٹلی کیا ہے، ریالٹی کیا ہے اور سٹوری کیا ہے. اس کو بھی آپ نے ڈھونڈنا ہے یا اس کو بھی سرچ آؤٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. لاسٹلی آپ نے ہمیشہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے لوگوں سے بات چیت کرنی ہے اور فیڈ بیک لینا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا کیا کنٹریبیوشن تھا. اگر کوئی انسان آپ کو اپسیٹ کرتا ہے تو آپ اس سے جا کے اپنا فیڈ بیک لے سکتے ہیں، اس سے جا کے پوچھ سکتے ہیں، اس سے بات کر سکتے ہیں اور اپنی رسپانسبلٹی جیسے آپ کا جو پارٹ ہے اسے ایکسیپٹ کریں اور جو ہے آپ اس کو سوری کر سکتے ہیں، اپالوجائز کر سکتے ہیں، معافی مانگ سکتے ہیں اور شروعات کر سکتے ہیں، دوبارہ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور فیڈ بیک لے سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی وہ ٹیکنیکس ہیں جس سے آپ اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ کریں گے اور کوشش اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ ایسے میل اڈیپٹیو کوپنگ سکلز کو انگیج نہیں کر سکیں گے.